بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف بے چین دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے بلکہ تقرب نشان ہے۔ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک ہونے کی نیت کر لیجئے۔ جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھے جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں ادب و تعظیم کی نیت سے، تو انشاءاللہ ثواب اور بڑھ جائے گا۔ جو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ بیان کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یا آداب کے بھی خلاف بعض صورتوں میں تو شریعت اجازت بھی نہیں دیتی۔ انشاءاللہ آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ اپنے کرم سے رحمت کی نظر فرمائے تو انشاءاللہ یہ ٹیک بھی ختم ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ چند سال پرانا واقعہ ہے، کچھ عرصہ گزر گیا اس کو۔ ایک افریقی مالدار شخص تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا اور آقا کے قدموں میں بیٹھ گیا، گویا کہ دھرنا دے دیا اس نے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ کے دیدار کا شربت نہیں پیوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ یہی رٹ لگاتا رہا۔ پورا دن گزر گیا، حتیٰ کہ دوسرا دن بھی گزر گیا، اسے کھانا نہیں کھایا، وہیں جم کر بیٹھا رہا۔ گویا کہ اس کی قلبی صدا کچھ یوں کہی جا سکتی ہے، حاضر ہوں درے دولت، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کب آنے کے لائق تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ حاضر ہے درے دولت پہ گدا، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار جو فرمائے سرکار
وہ گویا کہ حاضر ہو گیا. دوسرا دن گزر گیا مگر اس سے کھانا نہیں کھایا. مطالبہ دیدار جاری رہا کہ آقا دیدار کرنا ہے. کھاؤں گا نہیں. تیسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا. 3 دن تک بھوکے رہے. تیسرے دن بھوک سے نڈھال ہو گئے. عصر کی نماز کے بعد زبردست کمزوری نے آ لیا. بے ہوشی طاری ہو گئی. آنکھیں بند ہو گئی. دل کی آنکھیں کھل گئی. بے قصوں کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحم آ ہی گیا. رحم تو شروع سے ہی تھا، بس عاشق کی دیوانگی کو ٹھوک بجا کر دیکھا جا رہا تھا. بہرحال پردے اٹھا دیے گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سرے بالی تشریف لے آئے اور دیوانے کے لیے روٹی بھی ساتھ لیتے آئے. نہایتی شفقت سے اپنے بھوکے عاشق کو اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے روٹی کھلائی. شربت دیدار بھی پلایا. پھر تشریف لے گئے. ابھی روٹی کا ٹکڑا اس عاشق کے ہاتھی میں تھا، کتنے میں ایک عرب صاحب تشریف لے آئے. روٹی کا بکیا ٹکڑا مانگا اور بیٹھ گئے اور کہا چلیے باہر کار کھڑی ہے. وہ عاشق کار میں بیٹھے، وہ گھر لے گئے اور گھر لے جا کر کہا کہ حضور یہ حاضر ہے، کیا حاجت ہے؟ جو حاجت تو ارشاد فرمائے میں حاضر ہوں. عاشق نے کہا کوئی حاجت نہیں، کوئی محتاجی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمنا پوری فرما دی. تجھ سے تجھی کو مانگو تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. جو عرب صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ بات یہ کہ ابھی کچھ ہی دیر قبل میری آنکھ لگی کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے قدموں میں جلد پہنچو، وہاں میرا ایک دیوانہ ملے گا، اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا ہے، اسے لے کر تم کھا لینا اور پھر اپنے گھر لا کر اس کی خدمت کرنا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کے دیدار کی تڑپ کس عاشق کو نہیں ہوتی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. ہائے ہائے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بہت بڑا غم تھا صحابہ کرام کے لیے. بے قرار ہو گئے اور اسی بے قراری کے عالم میں ہاتھ اٹھا دی اور اپنے رب سے دعا کی، اللہ تیرے پیارے حبیب کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا. اے اللہ تیری آنکھیں، اے اللہ تیرے حبیب کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا،
یا اللہ میری آنکھیں دنیا کے پر فریب نظارے نہیں چاہتی، مولا دیدار مصطفیٰ نہ رہا، میری آنکھیں بھی واپس لے لے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری نابینا ہو گئے۔ کیسے عاشق تھے یہ، کیسا انداز تھا ان کا جینے کا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے۔ ان کی تو زندگی کی آخری تمنا بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ دنیا سے جاتے جاتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا چلا جاؤں۔ چنانچہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ کچھ معائنہ فرما رہی تھی، ایک شخص زخموں سے چور چور تھا، بے چینی سے کررانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئی، پانی پلایا تو سانس اکھر رہی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ام المومنین پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچایا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرہانے تشریف لاتے ہیں۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ ہائے لبائے مبارکوں کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھرنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیاد کوئی آخری تمنا بھی ہے؟ سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بھر آئی، اتنا کہہ سکے صرف ایک تمنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے نیم جان جسم کو با طاقت با زور اٹھایا، آقا کے قدموں میں ڈال دیا، اور یہ الفاظ آپ کے لبوں پر آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث اور اسلام کے دین، اسلام سے دین، اسلام کے دین کے طور پر، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ پھر کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہتے ہی اپنی جان قدموں میں قربان کر دی۔ نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی کرتے مرے بے کسو تنگا تیرا، نہ دولت دے نہ شہرت دے، مجھے بس یہ سعادت
تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ یہ بڑے عاشق تھے میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو۔ صحابہ کرام کے تو عشق رسول کی تو ایک سے ایک واقعات ہیں، مگر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام کا تو رہنا مشکل تھا ہی۔ وہ دراز گوش جس پر میرے آقا سواری کیا کرتے تھے وہ بھی کم دیوانہ تھا، وہ بھی فراق رسول میں ایسا دیوانہ تھا، ایسا دیوانہ ہوا، دوڑا اور کود کر اس سے چھلانگ لگا کے جان دے دی۔ اب آقا ہی نہ رہے، سرکار کا دیدار ہی نہ رہا، وہ پیاری پیاری اونٹنی جس پر میرے آقا سواری کیا کرتے تھے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے پردے میں چلے گئے، اونٹنی نے بھی کھانا پینا بند کر دیا، وہ بھی فراق رسول میں گھل گئی، اور گلتے گلتے اس نے بھی عشق رسول میں جان دے دی۔ وہ سوکھا تنا جسے ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر اقدس تیار ہوا اور میرے آقا جب اس پر جلوہ فرما ہوئے تو اچانک سے ایسے رونے کی آواز ہے جیسے کہ بچہ بلک بلک رو رہا ہو۔ صحابہ کرام یہاں وہاں دیکھنے لگے، یہ بچوں کی طرح کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ اسی سوکھے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی جسے ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے۔ درخت کے سوکھے سوکھے تنے فراق رسول میں روئے، دراز گوش فراق رسول میں گھل جائے، مبارک اونٹنی فراق رسول میں، یاد رسول میں، غم رسول میں، غم مصطفیٰ میں بھوکی پیاسی رہ کر گھل گھل کر عشق رسول میں جان دے دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت کیسی تھی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو مدینہ منورہ میں رہنا ہی مشکل ہو گیا تھا نا، مدینہ منورہ میں کیسے رہتے؟ آقا کے جلوے جو پردے میں چلے گئے، آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہیں پر اقامت اختیار کر لی۔ 1 سال کے بعد خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میرے آقا فرما رہے، بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، بے قرار ہو گئے، لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ چل دیے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر کار مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی پور کے فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، سیدھے مسجد نبوی شریف میں جا پہنچے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیا، سرکار نظر نہ آئے، پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ملے۔ آخر کار بے قرار ہو کر مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، روتے ہوئے عرض کیا، آقا حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے۔ دیدار بھی نہ کروایا آقا۔ روتے روتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہی بے ہوش ہو کر قبر انور پر ہی لیٹ گئے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں آپ کی آمد کا شور ہو چکا تھا کہ موذن رسول، عاشق رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے. اب منت سماجت شروع ہو گئی. لوگ التجا کرنے لگے. اے بلال ایک دفعہ پھر سے وہ درد بھری اذان تو سنا دو جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت کرنے لگے. بھائیو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا، جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو پیارے آقا کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا. اب تو سرکار کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں. بات حضرات نے مشورہ دیا، کسی صورت شہزادگان حسنین کریمین کو بلا کر لاؤ، اگر شہزادے فرمائیں گے تو بلال ان کی فرمائش ضرور پوری کر دیں گے. چنانچہ دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دے جو نانا جان کو سنائے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں شہزادوں کو گود میں لیا، پیار کیا اور کہا تم میرے محبوب کریم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ کے باغ کے پھول ہو، آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں. اب حضرت بلال نے اذان شروع کی. مدینے کی فضاؤں میں جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارا سما عشق رسول میں گویا ڈوب گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا. لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑ پڑے. ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا. عورتیں بچے بھی مضطرب گلیوں میں نکل آئے. لوگ غم مصطفیٰ میں نڈھال ہو رہے ہیں، ہچکیاں لے لے کر رو رہے ہیں. جس وقت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دیتے دیتے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہزارہ چیخیں ایک ساتھ بلند ہو گئی. فضائیں دہل گئی. عورتیں زاروں قطار رونے لگی. ننھے بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان سرکار کے مؤذن بلال تو آ گئے، مگر رسول اللہ کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، بے اختیار نظر منبر کی طرف اٹھی. ہائے منبر خالی تھا، آقا کا جلوہ آنکھوں کے سامنے نہ تھا. آپ اس لمحے کی تاب نہ لا سکے اور اذان مکمل کیے بغیر زمین پر تشریف لے آ کر بے ہوش ہو گئے. اور ملک کے شام
روانہ ہو گئے. کاش سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ایسا عشق رسول ہمیں بھی نصیب ہو جاتا. ہم بھی آقا کو یاد کر کر کے رویا کرتے. کبھی بستر پر لیٹے لیٹے ہماری آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی ہوتی کہ یا اللہ آج بھی سو رہا ہوں، کرم کر دے، آقا کا دیدار کرا دے. اور روتے روتے آنکھ لگ جاتی اور خواب میں سرکار کی مسرت بھری، راحت بھری، خوشیوں بھری زیارت نصیب ہو جاتی. کاش ہمیں بھی ایسا عشق رسول نصیب ہو جاتا. کاش ہم بھی عشق رسول میں تڑپنے والا دل پا لیتے، صحیح معنی میں عشق رسول میں رونے والی آنکھ پا لیتے. یہ کیسے عشاق تھے، ان کی کیسی محبتیں تھی، ان کا کیسا پیار تھا. اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادت عطا فرمائے. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. یہ آخر کامل کہا، ان آنکھوں نے تو پتہ نہیں دنیا کی کون سی گندگی ہے جو ہماری آنکھ میں نہیں ہے. دنیا کے گندے گندے مناظر دیکھ دیکھ کر آنکھیں گندی ہو گئی ہے، آنکھیں میلی ہو گئی ہے. کوئی ایسا عشق رسول کا قطرہ اخلاص بھرا عشق رسول کا قطرہ کاش ان آنکھوں سے بہہ جائے اور ان آنکھوں کی گندگی کو دور کر دے. یہ کو باہر کے پانی سے تھوڑی کوئی یہ گندگی دور ہوتی ہے، نہ اس گندگی کو دور کرنے کا پانی بھی اندر سے ہی نکلتا ہے. مگر ایسا عشق رسول میں ڈوبا ہوا، غم مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا، یاد مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا آنسو کا قطرہ ملے کیسے؟ کیسے ملے؟ کیسے وہ آنسو پائیں؟ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. ہم نے ان آنکھوں کو کتنا گندا کیا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا عجب کرم فرما دے اور اپنا رخ روشن دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے. معتکف سویا ہوا ہو، معتکف سویا ہوا ہو، یہاں آنکھ بند ہو یا دل کی آنکھ کھل جائے، تڑپ تڑپ کے سویا ہو، آقا آج تو دکھا دینا جلوہ. فیضان مدینہ میں ہوں، آج جلوہ دکھا دینا. کوئی گھر بیٹھے ہوئے کیا پتا کہ آج آقا کا جلوہ دیکھ لے. سنو، اگر کسی کو دیدار ہو جائے تو میرا بھی سلام عرض کر دینا. مجھے یاد تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو. مجھے یاد
جس نے دیکھا ہزار بار، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، اسے پھر بھی تشنا لبی رہی، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار۔ ایک بات بتاؤں، یہ ہم جو دیدار کی بات ہی کرتے نا سچی، لگتا تو ہوتا ہے نا چھوٹا منہ والی بات، جو منہ ہی نہ ہو تو پھر بات کیا کریں۔ ہم جیسے کو دیدار ہو جائے تو ان کا کرم ہوگا، ورنہ ان آنکھوں نے کوئی گناہ کرنے کی کسر چھوڑی تو نہیں ہے۔ ہمارا حال بڑا عجیب ہے اور ان کا حال بہت خوبصورت تھا۔ وہ آقا کو دیکھ دیکھ کر ان کو تسلی اور سکون ملا کرتا تھا۔ صحابیات کا حال بھی کیا خوب تھا۔ غزوہ احد میں شیطان نے افواہ اڑا دی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ یہ پریشان کن خبر مدینہ منورہ پہنچی۔ ہاں، صحابیات، صالحات، خواتین فراق رسول میں بےتاب ہو کر سرکار کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو کر گھروں سے نکل پڑی۔ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت بھی میدان جنگ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں چند صحابی ملے۔ اس عورت نے بے تابی سے پوچھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، تیرے والد شہید ہو گئے۔ وہ بولی، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے رسول کی خبر دو، مجھے آقا کی خبر دو۔ ایک شخص بولا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ جھلجھلا کر بولی، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے سرکار کی خبر دو۔ کسی نے پھر کہا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس سے یہ سن کر کہا، یہ تو بتلاؤ کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہے۔ صحابہ کرام نے اسے بتایا، الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، مجھے کسی طرح محبوب کے دربار میں لے چلو، ان کا دیدار کر کے اپنی پیاس کو بجھاؤں۔ چنانچہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس عاشقہ کو پیش کیا گیا۔ سرکار کو صحیح سلامت دیکھ کر کھل گئی، بے اختیار بول اٹھی، اے آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں کچھ نہیں۔ ہائے ہائے، آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا خوب کہا، بر کر اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا، تو سلامت ہے تو سب ہیج ہیں رنج رنجو علم، میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی فدا، یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات، اور آج تک عاشقان رسول کا بڑا پیارا انداز رہا ہے دیدار مصطفیٰ۔ میرے اعلیٰ حضرت مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں، آقا کے در دولت پر حاضر ہو کر ان کی تمنا یہ ہے کہ بس سرکار کا دیدار کرنا ہے، مگر دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک کلام بارگاہ رسالت میں عرض کیا، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جہاں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے آپ نے لکھا تھا تجھ سے کتے
ہزار پھرتے ہیں لیکن عاشق لکھتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ مقطع میں اعلی حضرت نے ذرا توجہ اپنے عاجزی انکساری اپنے آپ کو کتا فرمایا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم تو شیدا ہی کہیں گے۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرتے رہے، آقا نے اپنے عاشق حقیقی کے حال زار پر خاص کرم فرمایا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، قسمت انگرائی لے کر اٹھ بیٹھی، نقاب اٹھ گیا، خوش نصیب عاشق نے عین بیداری میں اپنے محبوب کا چشمان سر سے دیدار کر لیا، سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ یہ میرے اعلی حضرت پر پیارے آقا نے کرم فرمایا۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ سجدہ کرتا گر اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ میرے آقا اعلی حضرت تک کیسا کرم ہوا کہ دیدار بھی ہوا، جاگتی آنکھوں سے ہوا، کرم ہو گیا۔ بس جس پر کرم فرما دے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں بھی تمنا دل میں رکھنی چاہیے، اپنی آنکھوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، تمناؤں کو بچھا کر رکھنا چاہیے۔ نہ جانے کب پیارے آقا کرم فرما دے، کب توجہ فرما دے، کب ہمارا بھی نام آ جائے ان غلاموں میں جن کو دیدار کی کا انعام مل جائے۔ کاش 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 اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے۔ امیر سنت نے بہت پیارا ایک شعر لکھا ہے، تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ میرے خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی کی میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا صدا دل کی گہرائی سے نکلے اور آج ہماری قسمت کھل جائے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، آقا میری قسمت جگا مدنی مدینے والے پل پل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میری قسمت جگا جاؤ، آقا میری قسمت جگا جاؤ، ہدایت ہے بڑی میرے میٹھے
اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین عرض کرو اسکرین سے نظر ہٹا دیں، آج سارے نظر جھکا لیں اور تصور میں مدینہ منورہ میں جیسے ہم حاضر ہیں، سارے نظر جھکا لیں، سر کو جھکا لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ صرف آواز پر دھیان دیں، آواز اسکرین سے نظر ہٹا لیں، سر جھکا لیں، آنکھیں بند کر تصور کریں کہ ہم مدینے میں باب جبریل سے اندر داخل ہو رہے ہیں، قدمین شریفین میں جانا نصیب ہو رہا ہے، آقا کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، پہنچ گئے، وہیں حاضر ہیں، بالکل کوئی گنبد خضرا کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی قدموں میں بیٹھا حاضر ہے، کوئی مواجہ شریف پر حاضر ہے، کوئی سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہے، ہر طرف غلاموں کی بھیڑ ہے، اور ایک صدا ہے، ایک التجا ہے، حاضر ہوں درے دولت میں گدا، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ، میں آیا ہوں بہت شرمندہ، میں آیا ہوں بہت شرمندہ، سرکار جو فرمائے ہوئے گیا مور حضور، تو قریب ہے تیری درگزر کی ہے، سرکار کاروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بدتمیز یہی بھیک بھر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا پرفشار سگے بے ہنر کی ہے، آیا وہ بہت شرمندہ، میں آیا ہوں بہت شرمندہ، تمہارے در کے ٹکڑوں سے بنا پڑتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، تمہارے تو ایسا یا رسول اللہ، تمہارے تو ایسا اور یہ فرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، آیا بہت شرمندہ، میں آیا بہت شرمندہ، جو سنو بیڑا خدا
ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہنے خبر پہنچنے والے کا منزل مگر شاہ ان کی جو تھکے بیٹھے ہیں سر راہ نے خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا پر تیرا ہی تو یہ بندہ سرکار نے خبر آنسو آنسو ہے فریادی ہے عرض کرم ہچکی ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی ہے عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن 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 ہر دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن کاش سچ مجھ مدینے جا کر آقا کے قدموں میں بیٹھ کر التجائیں کرنا نصیب ہو جائے، سچ مجھ مدینے پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے، حج بھی ہو، عمرہ بھی ہو۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بس عشق رسول میں جینا ہی جینا ہے، عشق رسول ہی میں جینا ہے۔ بس ایک اہم مدنی پھول یاد رکھ لیں، وہ ہے جینا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ کس کے لیے جئیں گے؟ کس کے لیے جئیں گے؟ مصطفیٰ کے لیے، پیارے مصطفیٰ کے لیے، پیارے رسول پاک کے لیے جئیں گے۔ صحابہ کرام ان کے عبور اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ بس ان کی یادوں میں جئیں، اور ان کی یادوں میں جینے کا ایک بہترین طریقہ ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تصور تو کرو، جب آپ سر پر امامہ باندھ رہے ہوگے کس کی یاد آئے گی؟ جب اپنی ایک مٹھی چہرے پر جو داڑھی سجا کر آپ اس پر کنگھی گھماؤ گے کس کی یاد آئے گی؟ 3 انگلیوں سے کھانا کھاؤ گے تو کس کی یاد آئے گی؟ بتاؤ نا یار۔ ان کی طرح سو گے تو کس کی یاد آئے گی؟ ان کی طرح کھاؤ گے تو کس کی یاد آئے گی؟ ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے چپل پہنیں گے اتاریں گے، کپڑے پہنیں گے اتاریں گے، ان کی اداؤں کو ادا کرتے چلے جائیں گے، ان کی یاد آتی رہے گی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ان سے تعلق جوڑنا ہے بس۔ جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ
وہ ہمارا نہیں، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند۔ جو تمہارا اسے غم نہیں، جو تمہارا نہیں اسے غم نہیں، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، خاک مجھ میں جائیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، میرے ذرا سوچو ہمارے کتنے عیب ہیں، ہمارے کتنے عیب ہیں، مگر آقا کے دامن کرم کے صدقے جاؤں ہمارے عیبوں کو کیسے چھپا کے رکھا ہے۔ پتہ ہے نا ہمارے اعمال بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے، پتہ ہے نا، ذرا سوچے تو صحیح ہم کیسے کیسے گندے اور کہتا جو کسی کے سامنے نہ کر سکیں، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ عشق رسول کا دم بھرنے والوں، ذرا سوچو جب ہماری برائیاں، ہمارے گندے گندے اعمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے، کیا اس وقت کیا صورت بنتی ہوگی؟ کبھی تصور کیا ہے ہم نے؟ یہ مصطفیٰ فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم نماز چھوڑیں؟ جس چیز کے کرنے کو پیارے آقا منع کریں وہ کام کریں، یہ کیسا عشق رسول ہے، یہ کیسی محبت رسول ہے، یہ کیسی چاہت رسول ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ذہن بنا لو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو متقفین، اے مدیجے کے ناظرین، اب ماہ رمضان جا رہا ہے، اب یہ بھی نہیں، اب اس میں بھی نہیں بدلیں گے، سدھریں گے تو کب سدھریں گے ہم لوگ؟ اس میں بھی اگر ہماری سمت درست نہ ہوئی ان دنوں میں تو کب ہوگی؟ بس اب طے کر لو کہ پیارے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں گے، آقا کی سنت پر عمل کریں گے۔ امامہ سر پر سجا رہے گا، سر پہ امامہ، سر پہ امامہ، سر پہ امامہ۔ کئی اسلامی بھائی جو امامہ سر پر نہیں سجاتے، ارے مصطفیٰ کی سنت ہے، پیارے آقا کی سنت ہے۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ کیا جانا امامہ؟ آقا کی سنت ہے، پیاری پیاری سنت ہے، اور ہم اس امامہ سر پر سجانے میں شرمائے نہیں۔ آج تک جنہوں نے امامہ سر پر نہیں سجایا، میری التجا ہے، مدنی التجا ہے، آج سے امامہ سر پر سجانے کی نیت کر لو، کر لو یار، کر لو، آج سے سر پر امامہ، بس میرے آقا کی بارگاہ میں جب ہمارے سر پر امامہ سجانے والا عمل حاضر ہوگا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سر پر زلفیں سجانے کی نیت کر لیں، چہرے پر ایک بٹی داڑھی سجانے کی نیت کر لیں، آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیں، اور بس یہ نیت کر لیں دعوت اسلامی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، دعوت اسلامی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بس دعوت اسلامی سے چمٹے رہیں گے اور مرشد کے قدموں سے لپٹے رہیں گے، بس انشاءاللہ۔ اور ساری یہ نیتیں اچھی اچھی بات تیار کریں، 26ویں آنے والی ہے، مرشد کی 26ویں آنے والی ہے انشاءاللہ۔ بڑے امیل سنت کو تو تحفے دینے ہیں نا بھائی،
کسی کی سالگرہ آتی ہے، برتھ ڈے آتی ہے، ولادت کا دن آتا ہے تو اس کو تحفہ دیتے نہیں دیتے؟ کون کون دے گا پاپا کو تحفہ؟ کیا دیں گے؟ امامے کا تاج تحفے میں، کیا کہ میں سر پر امامہ سجاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا ثواب امیل سنت کو تحفہ. ایک مٹھی داڑھی ہوگی، یہ اس کا ثواب امیل سنت کو تحفہ. ہفتہ وار اجتماع میں اب ہفتہ وار اجتماع میں شرکت رہے گی. مدری مذاکرے شرکت رہے گی. یہ تحفے، یہ تحفوں پر تحفے دیتے چلے جائیں. اپنے نگران کو لکھوا دو، امیر سنت کے بعد انشاءاللہ آپ کا پرچہ پہنچ جائے گا. آپ پرچہ ہاتھ لے کر دعا کر دیں گے، اپنا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بس ابھی 2 دن رہ گئے ہے نا، 2 دن رہ گئے. انشاءاللہ میرے مرشد کی 26ویں آئے گی، میرے محسن کی 26ویں آئے گی، اس کی 26ویں آئے گی جس کا شکریہ ادا کرنے کا بڑا دل کرتا رہتا ہے، جس کی برکتیں سے آج الحمدللہ یہ ہزاروں معتکفین فیضان مدینہ کی چھت کے نیچے جمع ہیں. کس کے لیے جمع ہے؟ یقیناً اللہ کی رضا کے لیے جمع ہے. مگر ہم محبت کرتے بھی تو اللہ ہی کے لیے نا. مرشد سے مرشد کرتے کیا ہیں؟ اللہ ہی کی طرف سے لے کے جاتے ہیں، رسول پاک سے ملاتے ہیں، اللہ کی محبتیں دلاتے ہیں، رسول پاک کی محبت دلاتے ہیں. یہ تو مرشد ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ شجرہ پڑھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب. شجرہ پڑھ لیں، بیٹھ کے شجرہ پڑھ لیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا. سارے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گل جنے دے باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، اللہ بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بل حسن اور بو سعید ساجدہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھے دے، حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علوم و حمد و حسنہ بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مگر ابراہیم مجھ پر بار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء
احمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات دے، عشق حق دے، عشق عشق التما کے واسطے، حب اہل بیت دے، آل محمد کے لیے، ہر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، میرے دل کو اچھا چھن تو سترا، جان کو پر نور کر، اللہ دل کو اچھا چھن تو سترا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، مرضیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیا او دین پیر باصفا کے واسطے، احینا بدین و دنیا سلام بسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، مولا عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا گدے سے عین علم و عمل، عفو و عرفہ عافیت اسم نوا کے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وتب علینا انکا انت تواب الرحیم، اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب، اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب، اللہم ارزقنی جنت بغیر الحساب، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، برحمتک یا رحم